سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جان باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 25 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگلے روز 10 بجے مستان کا نمائندہ چندہ ہوٹل میں آیا اور ہاؤس فون سے مجھ سے اجازت لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ یہ ریحان نامی بنگالی مسلمان تھا۔ مجھے اس نے بتایا کہ اس نے ایک چھوٹے اسٹیمر کا انتظام کر رکھا ہے۔ حفاظتی نقطۂ نظر سے اس نے اسٹیمر کے مالک کپتان کو صرف یہ بتایا ہے کہ بنگلہ دیش جانا ہے۔ مخصوص مقام ہرن گھاٹا کا جہاں آپ نے جانا ہے، اسٹیمر کی روانگی کے وقت اسے بتایا جائے گا۔ ریحان نے مجھے کہا کہ باوجود ہر کوشش کے اسے کوئی ایسا مناسب اسٹیمر نہیں مل سکا جس کا مالک اور کپتان مسلمان ہو، لہٰذا مجبوراً اس ہندو کو زیادہ رقم دے کر آپ کو لے جانے پر تیار کیا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ مستان سیٹھ کے مہمان ہیں۔ یہ بتانے سے وہ جانے سے ہی انکار کر دیتا۔ اسٹیمر کا کل عملہ بمائے کپتان 14 افراد پر مشتمل ہے اور اس اسٹیمر پر 6 عدد چھوٹے کیبن بھی بنے ہوئے ہیں جن میں آپ کی رہائش ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسرے کیبن کپتان جو اسٹیمر کا مالک بھی ہے کے لیے اور اس کے نائب کے لیے ہیں۔ ہندوؤں کے مزاج اور مسلمان دشمنی کو آپ یقیناً جانتے ہوں گے، اس لیے آپ دوران سفر محتاط رہیں۔ کل صبح 7 بجے ہماری لانچیں آپ کو کھلے سمندر میں اس مقام پر لے جائیں گی جہاں اسٹیمر لنگر انداز ہوگا۔ ساحل سے لانچوں پر اس لیے جانا ہوگا کیونکہ آپ اور آپ کے ہمراہیوں کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے اور سیر کے بہانے آپ لانچوں پر جائیں گے۔ ہماری ایک مخصوص لانچ آپ اور آپ کے ساتھیوں کا سامان لے کر ساحل سے آپ کی روانگی سے 15 منٹ پہلے ہی چل پڑے گی۔ میں آپ کے ساتھ اسٹیمر تک جاؤں گا۔ آپ نے جو اسلحہ میرے پاس ممبئی جانے سے قبل رکھوایا تھا وہ بھی سامان والی لانچ میں جائے گا۔ ریحان نے جب اپنی ساری کارگزاری بیان کر دی تو میں نے اسے کہا کہ حاجی مستان نے اپنے 3 آدمی ہمیں ہرن گھاٹا تک چھوڑنے کے لیے بھیجے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، اس لیے کل صبح ہماری روانگی کے بعد انہیں واپس ممبئی بھیج دیا جائے۔ ریحان نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے ان کی واپسی کا لکھ کر دوں ورنہ مستان سیٹھ ان کا حشر نشر کر دے گا۔ میں نے وہیں ہوٹل کے لیٹر پیڈ پر مستان کے نام خط لکھ کر ریحان کو دیا جس میں اپنی خواہش کے مطابق اس کے بھیجے ہوئے محافظوں کو یہیں سے واپس جانے کا تحریر کیا۔ ریحان مجھ سے اجازت لے کر ہماری روانگی کی مزید تیاریوں کے لیے چلا گیا۔ اس نے کہا کہ اگر سمندر پرسکون رہا تو روانگی کے تیسرے روز ہم ہرن گھاٹا پہنچ جائیں گے۔ چوڑے پیندے کے یہ اسٹیمر ساحل سے 7-8 میل کے اندر ہی چلتے ہیں اور زیادہ گہرے سمندر میں نہیں جاتے۔ ریحان کے جانے کے بعد میں نے کیسر کو اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا کہ تمام ساتھیوں کو کل صبح روانگی کے متعلق بتا دے۔ اسٹیمر کے کپتان کا ہندو ہونے کا سن کر مجھے ایک بات سوجھی اور میں نے نمبر 2 کیسر اور رضی کو اپنے کمرے میں بلوا کر کہا کہ اسٹیمر پر رضی خود کو ہمارے گروپ کا لیڈر بتائے کیونکہ اسٹیمر کا کپتان اور دوسرا عملہ آپس میں بنگالی زبان میں باتیں کریں گے اور رضی بحیثیت گروپ لیڈر کے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزار سکتا اور ان کی باتیں سمجھ سکتا ہے۔ رضی خود کو بنگالی زبان سے ناآشنا بتائے۔ اب تک بھارتی ہندوؤں کے ساتھ گزارے ہوئے وقت اور پیش آئے واقعات کے باعث میں کسی سانپ پر تو بھروسہ کر سکتا تھا لیکن بھارتی ہندو پر نہیں۔ میں نے یہ بھی کہا کہ اسٹیمر پر پہنچتے ہی تمام ساتھی اپنا اپنا اسلحہ تیار حالت میں رکھیں اور اسٹیمر پر دوران سفر کم از کم 2-2 کی ٹولی میں گھومیں اور ہمہ وقت چوکنے رہیں۔ اس میٹنگ کے تھوڑی دیر کے بعد ہی سپنا نے مجھ سے فون پر اجازت لی اور میرے کمرے میں آ گئی۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی لیکن اس کی آنکھوں سے مسلسل ایک سوال جھلک رہا تھا۔ اس نے اپنے دل کی بات زباں پر لا کر خود پیش قدمی کی تھی لیکن اب اس پر عورت کی فطری حیا غالب تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ اب میں خود اس موضوع کا آغاز کروں۔ میں نے اس کے دل کی بات سمجھتے ہوئے کہا، دیکھو سپنا، جو خواب تم دیکھ رہی ہو اس کی تعبیر الٹ بھی ہو سکتی ہے۔ حالات کے پیش نظر میں نہ تو تمہیں فوری طور پر کوئی حتمی جواب دے سکتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ تم جذبات کے دھارے میں بہہ کر زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی کرو۔ سوچ سمجھ کر اور ہر پہلو کو پیش نظر رکھ کر جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہی درست اور دیر پا ہوتا ہے۔ وقت کی ٹھوکروں نے مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا سکھا دیا ہے۔ میں اب تم سے صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ہرن گھاٹا پہنچ کر میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔
تم میرے ساتھ ہو اور قدرت کو جو منظور ہوا وہ سامنے آ جائے گا۔ جوانی میں قدم رکھتے ہی تم نے مردوں کی زیادتیاں اور چیرہ دستیاں دیکھی ہیں۔ اب دار جلنگ میں تم اپنے مینیجر اور رشتہ داروں کی بے ایمانی اور بد دیانتی سے تم خود کو بے سہارا سمجھ رہی ہو، اور تمہیں اس وقت مضبوط بازو کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ تمہاری یہ ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ سپنا نے بڑے تحمل سے میری بات سنی۔ میں نے شاید اس کے دل کے تاروں کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی، لیکن 2-3 قدم اٹھانے کے بعد ہی دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اچھی طرح رو لے تاکہ اس کے دل میں چھپا غبار نکل جائے اور وہ ذہنی طور پر ہلکی ہو جائے۔ میں نے اسے دھیرے سے الگ کیا اور صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ جب اس کا رونا تھما تو میں نے کہا کہ ہم کل صبح یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہم نے ہرن گھاٹا سے بینکاک اور پھر پاکستان جانا ہے، لہٰذا وہ ابھی کیسر اور نمبر 2 کو ساتھ جا کر اپنے لیے کپڑے اور ضرورت کی اشیاء خرید لے۔ میں نے اسے 20,000 روپے خریداری کے لیے دیے۔ میں چاہتا تھا کہ اس طرح شاید سپنا کا دھیان بٹ جائے۔ میرے تمام ساتھی بھی کلکتے کی آخری بار سیر کے لیے سپنا، کیسر اور نمبر 2 کے ہمراہ نکل کھڑے ہوئے۔ بعد دوپہر یہ سب واپس لوٹے اور اپنی اپنی خریداری دکھانے میرے کمرے میں آ گئے۔ سپنا کو کلکتے میں صرف ساڑیاں اور جوتے ہی مل سکے۔ اس نے بڑا نفیس قسم کا زیور بھی خرید لیا تھا۔ کیسر اور باقی ساتھیوں نے اپنی ضرورت کا سامان خریدنے کے علاوہ کشمیری بازار سے اپنے اپنے اسلحوں کے لیے کور بھی خرید لیے۔ غرض یہ کہ شام تک ہم روانگی کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے۔ میں نے مستان کو فون کر کے بتایا کہ ریحان نے کل صبح ہماری روانگی کا انتظام کیا ہے اور میں آئندہ بینکاک سے اسے فون کروں گا۔ مستان نے ممبئی کے متعلق بتاتے ہوئے کہا کہ ہندو مسلم فساد میں شدت پیدا ہو چکی ہے اور یہ فساد پھیل کر احمد آباد تک جا پہنچا ہے۔ اس کے اور یوسف پٹیل کے معلوم ٹھکانوں کی زبردست نگرانی ہو رہی ہے۔ چونکہ گوکھلے کے معاملے میں ہم ظاہری طور پر ملوث نہیں ہیں، اس لیے ہم پر تو ہاتھ ڈالنے کی پولیس اور خفیہ والوں نے جرأت نہیں کی، لیکن ہمارے پاس پر آنے جانے والے سے وہ باہر ہی سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ تصویری خاکوں سے مشابہت رکھنے والوں کئی پٹھانوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور میرے اور یوسف کے مقرر کردہ وکیل انہیں پولیس کی حراست سے چھڑوانے میں دن رات مصروف ہیں۔ فسادات میں 8 مسلمان اور 35 سے زیادہ ہندو ہلاک ہو چکے ہیں اور ان سے 2 چند گھائل ہسپتالوں میں ہیں۔ شیو سینا والوں کو اس بار منہ کی کھانی پڑی ہے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں کے حملہ آور گروہوں کو اکثر چھریاں اور خنجر مار کر گٹروں میں پھینک دیا ہے۔ ممبئی کے گٹروں کا قطر 1 منزلہ مکان سے بھی بڑا ہے۔ میں نے مستان کو کہا کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ شاید مجھے بہت جلد دہلی اور ممبئی آنا پڑے، اور اگر ایسا ہوا تو میرے حلیے سے بڑا نظر شناس اور تجربہ کار انسان بھی مجھے پہچان نہیں پائے گا۔ یوسف پٹیل کا میری طرف سے شکریہ ادا کرنے کا کہا اور پھر میں نے فون بند کر دیا۔ اگلی صبح 6:30 بجے صبح ہی ہم سب اپنے ہوٹل سے چیک آؤٹ ہوئے اور ٹیکسیاں جنہیں ریحان نے پہلے ہی بک کر رکھا تھا ہمیں لے کر روانہ ہو گئیں۔ کلکتے کی صبح ہر ساحلی شہر کی طرح دھند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ٹیکسیاں ہمیں ایک ایسے ساحل پر لے گئیں جہاں صرف 4 لانچیں کھڑی تھیں۔ ایک لانچ میں ہمارا سارا سامان لادا گیا اور باقی 3 لانچوں میں ریحان بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر سمندر میں اس سمت روانہ ہوا جہاں اسٹیمر کھڑا تھا۔ ساحل سے اسٹیمر تک کا سفر ایسا آؤٹ آف وے تھا، یعنی عام راستے سے بالکل مختلف تھا، کہ بغیر کسی قسم کی چیکنگ اور کوسٹ گارڈ کی نگاہوں میں آئے بغیر ہم بخیریت اسٹیمر تک پہنچ گئے۔ میرے ساتھیوں نے سارا سامان اسٹیمر میں منتقل کیا۔ ریحان نے میری ہدایت کے مطابق رضی کو گروپ لیڈر کے طور پر کپتان سے متعارف کروایا اور ہمیں الوداع کہہ کر لانچ میں واپس چلا گیا۔ اسٹیمر نے لنگر اٹھایا اور تیزی سے مقررہ سمندری حد پر جا کر بنگلہ دیش کی طرف روانہ ہو گیا۔ 1-2 برتھوں والے کیبن میں میرا سامان رکھ دیا گیا۔ میں اسٹیمر کا جائزہ لینے کے لیے عرشے پر آیا تو دیکھا کہ رضی پہلے ہی کپتان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ دونوں نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی گفتگو جاری رکھی۔ میری ہدایت کے مطابق رضی کپتان سے اردو میں بات کر رہا تھا اور کپتان بنگالی اور ہندی ملی اردو میں جواب دے رہا تھا۔ رضی نے اس سے سفر کے دوران خوراک کے متعلق پوچھا تو کپتان نے کہا کہ ریحان صاحب آپ سب کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا خاصا ذخیرہ اسٹیمر میں صبح ہی بھجوا چکے ہیں۔ میں انہیں چھوڑ کر اسٹیمر کے انجن روم کی طرف جانے لگا تو کپتان نے سخت لہجے میں مجھے کہا ادھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔
میں نے کیسر کو جو کیبن کی گھٹن سے پریشان ہو کر عرشے پر آ گیا تھا کہا کہ سارے ساتھیوں کو جا کر کہہ آئے کہ اپنا اپنا اسلحہ لے کر تیار رہیں۔ میں نے کیسر کو کہا کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ انجن روم میں کوئی ایسی بات ہے جسے کپتان ہم سے چھپانا چاہتا ہے، اور میں صرف اسی انتظار میں ہوں کہ اسٹیمر کلکتے سے اتنا دور نکل آئے جہاں سے کوسٹ گارڈ کی رینج ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ہم انجن روم میں جا کر وہاں کا جائزہ لیں گے، اور اگر سب ٹھیک نہ ہوا تو اسٹیمر کی وائرلیس سسٹم اور نیویگیشن کنٹرول پر قبضہ کر کے کپتان کو اسلحے کی نوک پر مجبور کریں گے کہ کوئی ہیرا پھیری کیے بغیر ہمیں سیدھا ہرن گھاٹا لے جائے۔ میں اپنی جیکٹ گرمی کے باعث کیبن میں ہی اتار آیا تھا جس میں میرا پسٹل اور ریوالور تھے۔ جیکٹ لینے کے لیے میں کیبن میں گیا تو دیکھا کہ سپنا نے کیبن کی دوسری برتھ سنبھال رکھی ہے۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی وہ بولی، دوسرے کیبنوں میں غیر مردوں کے ساتھ رہنے کے بجائے میں آپ کے کیبن میں آ گئی ہوں۔ اگر آپ کو میرا یہاں رہنا پسند نہیں تو میں عرشے پر سارا وقت گزارنے کو ترجیح دوں گی۔ میرے پاس اس کی اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اپنی جیکٹ اٹھائی اور عرشے پر آ گیا۔ اسٹیمر کلکتے سے اتنا آگے بڑھایا تھا کہ اب دور ساحل پر ریت اور ناریل کے اکا دکا درخت ہی دکھائی دیتے تھے۔ سورج بھی سروں کے عین اوپر پہنچ چکا تھا۔ رضی عرشے پر ایک بینچ پر بیٹھا تھا اور میرے تمام ساتھی ایک ایک کر کے اپنے چھوٹے اسلحے اور جیسیو سٹین گن کو لباس میں چھپائے عرشے پر آ گئے۔ میں نے نمبر 2 کو کہا کہ ٹھیک 2 بجے ہم انجن روم میں جائیں گے، اس لیے ساتھیوں کو بتا دے کہ تیار رہیں۔ ٹھیک 2 بجے کیسر اور جیسیو کے ساتھ انجن روم کے داخلے کے دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازے کے باہر عرشے پر اسٹیمر کے 2 کارکن کھڑے تھے۔ انہوں نے بنگالی میں پوچھا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے انگریزی میں کہا انجن روم میں۔ عرشے پر ہی ایک بلند کیبن پر اسٹیمر کا نیویگیشن سسٹم اور ملحقہ کیبن میں وائرلیس سیٹ نصب تھا، اور کپتان اسٹیمر کے کنٹرول کے پہیے کو تھامے کھڑا تھا۔ اسٹیمر کے ملازموں نے چلا کر اسے کہا کہ یہ لوگ انجن روم میں جانا چاہتے ہیں۔ کپتان ویل اپنے نائب کے سپرد کر کے فوراً ہمارے پاس آ گیا اور بنگالی میں گالی دے کر کہنے لگا، تم شالا ادھر کیسے جا سکتا ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ الفاظ کپتان کے منہ سے نکلے اور میں نے پوری طاقت سے ایک گھونسا اس کے داہنے رخسار پر مارا۔ وہ عرشے پر گر گیا اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ شاید اس کا کوئی دانت وانت ٹوٹ گیا تھا۔ کپتان کو میرا گھونسا لگتے اور گرتے دیکھ کر میرے ساتھیوں نے میرے کچھ کہے بغیر ہی سینسٹیو پوائنٹس یعنی حساس مقامات پر اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ کیسر بھاگتا ہوا نیویگیشن روم میں گیا اور نائب کپتان کو اپنے ریوالور کی زد میں لے لیا۔ رضی نے ایک ساتھی کے ساتھ اسٹیمر کے کارکنوں اور کیبنوں اور کچن میں کام کرنے والوں پر اپنی رائفلیں تان لیں اور انہیں بالکل خاموش رہنے اور اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہنے کا حکم دیا۔ جیسیو اور 2 ساتھی میرے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے کپتان کو، جو ہکا بکا سراسیمہ اور انتہائی دہشت زدہ دکھائی دیتا تھا، کھڑا ہونے کو کہا۔ وہ اپنے چہرے کو ایک ہاتھ سے تھامے فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ ایک ساتھی نے جہاز کے دونوں کارکنوں کو جو انجن روم کے دروازے پر کھڑے تھے سر پر ان کے ہاتھ رکھوا کر الٹا دیا، اور کپتان کو آگے لگائے ہوئے میں، جیسیو اور ایک ساتھی انجن روم کی سیڑھیاں اترنے لگے۔ انجن روم میں 2 انجینئرز اور 2 انجن آپریٹر انجن کی دیکھ بھال اور شافٹ کے انجن کے جوڑ پر آئلنگ کر رہے تھے۔ یہاں اچھی خاصی گرمی اور حبس تھا، اور دیواروں اور چھتوں پر لگے پنکھے پوری افتاد سے چلتے ہوئے بھی اس گرمی کو کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہے تھے۔ ظاہری طور پر انجن روم میں کوئی ایسی بات دکھائی نہ دیتی تھی جس کی وجہ سے ہمیں انجن روم میں داخلے سے روکا گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا تو سیڑھیوں کے خاتمے کے بالکل ساتھ بائیں جانب ایک دروازہ دکھائی دیا۔ میں نے اپنا پسٹل اور ریوالور دونوں ہاتھوں میں پکڑ رکھے تھے۔ جیسیو نے اپنی سٹین گن سے آپریٹروں اور انجینئرز کو اشارے سے کہا، حسب معمول خاموشی سے اپنے کام میں مشغول رہیں۔ میرے ساتھی نے کپتان کو کور کیا ہوا تھا۔ میں نے بند دروازے کو زوردار کک ماری اور اس کے دونوں پٹ کھل گئے۔ اس ورکشاپ میں ایک لیتھ مشین اور دوسری مشینی اوزاروں کے درمیان 2 بینچوں پر پسینے میں بھیگی وردیاں پہنے ایک پولیس انسپیکٹر، پولیس کے 2 سپاہی اور 4 بھارتی فوجی، جن میں ایک کیپٹن، ایک جیسیو اور 2 جوان بیٹھے تھے۔ سپاہیوں کی رائفلیں اور جوانوں کی اسٹین گنیں ورکشاپ کی دیوار کے پاس پڑی تھیں، اور کیپٹن، جیسیو اور پولیس انسپیکٹر کے سائیڈ آرمز، پستول، ریوالور ان کی کمروں میں بندے ہولسٹروں میں تھے۔ ورکشاپ کے اندر میں اکیلا تھا اور یہ 6 اور بما اسلحہ۔ میرے پاس سوچنے سمجھنے یا ساتھیوں کو بلانے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنے ریوالور اور پسٹل سے بیک وقت ان سب پر تابڑ توڑ گولیاں برسائیں، اور اپنے دونوں اسلحوں کے ٹریگروں پر میری انگلیوں کا دباؤ تب کم ہوا جب دونوں کی آخری گولیاں بھی فائر ہو گئیں۔
میں نے انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ اس وقت میرے دل و دماغ پر فوج کا یہ بنیادی مقولہ ہی قابض تھا کہ کل یور اینمی بیفور ہی کلز یو۔ انجن روم میں گولیاں چلنے کی آواز سن کر جیسیو نے ساتھی کو انجن روم کے اسٹاف کو کور کرنے کو کہا اور کپتان کے لیے ورکشاپ میں آ گیا۔ میرا ریوالور اور پسٹل بالکل خالی تھے۔ میں نے جیسیو سے اس کی سٹین گن لی اور کپتان کو اوندھے منہ لیٹنے کا حکم دیتے ہوئے جیسیو کو کہا کہ سب سے پہلے فوجی کپتان جیسیو اور انسپیکٹر پولیس کے سائیڈ آرمز نکالے اور جوانوں کی رائفلیں اور سٹین گنیں ورکشاپ میں ہی محفوظ جگہ پر رکھ دے۔ تب ان سب کی حالت دیکھی کہ مر چکے ہیں یا صرف زخمی ہوئے ہیں۔ ان کو گولیاں لگنے کے باعث درد سے ان کی چیخوں سے ورکشاپ کے چھوٹے کمرے کی فضا میں اتنا شور برپا تھا کہ کچھ معلوم نہ ہوتا تھا کہ کون زندہ ہے اور کون زخمی۔ جیسیو نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے سب کا اسلحہ ورکشاپ کے دروازے کے قریب رکھ دیا اور پھر ان میں سے ہر ایک کے پاس جا کر اور اچھی طرح ٹٹول کر اپنی تسلی کرتے ہوئے میرے پاس آ کر خالص فوجی انداز میں بولا، 2 جوان مر چکا ہے اور 4 زخمی ہے۔ اس نے بھی فوجیوں کی ایک سٹین گن اٹھا لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ عرشے پر جائے اور جہاز کے دونوں ملازمین جو دروازے پر موجود ہیں انہیں اور ان کی نگرانی کرنے والے ساتھی کو یہاں لے آئے۔ جیسیو 5 منٹ میں ان تینوں کو لے کر ورکشاپ میں آ گیا اور میرے حکم کے مطابق 20 منٹ میں 2 مردہ اور 4 زخمیوں اور ان کے اسلحے کو عرشے پر پہنچا دیا گیا۔ انجن روم میں کام کرنے والوں کو میں نے چلاتے ہوئے کہا، انجنوں کے چلنے سے وہاں کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ اپنا کام معمول کے مطابق اور خاموشی سے کیے جاؤ۔ اگر ذرا سی بھی چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو تمہارا حشر بھی ان ہلاکتوں کی طرح ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے نگرانی کرنے والے ساتھی کو اپنی سٹین گن دی اور اسی طرح اونچی آواز میں اسے کہا کہ اگر کوئی زیادہ سمجھداری دکھانے کی کوشش کرے تو اسے گولیوں سے بھون دینا۔ یہ ہدایت دے کر میں کپتان کو ساتھ لیے عرشے پر جانے والی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ مجھے 2 فائروں کی آواز آئی۔ پھر عرشے پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ بھارتی جیسیو عرشے پر اپنے اسلحے کے ڈھیر کے قریب ہی مرا پڑا ہے اور ہمارے جیسیو کی سٹین گن سے دھواں نکل رہا ہے۔ مجھے دیکھ کر جیسیو میرے قریب آیا اور بولا، سر، اس کے کندھے میں گولی لگی تھی۔ مجھے اپنی طرف سے غافل سمجھتے ہوئے یہ اچانک اٹھ کر اپنے اسلحے کی طرف بھاگا۔ میں نے اسے ہالٹ کہا لیکن یہ نہ رکا، لہٰذا میں نے اس پر 2 فائر کر دیے۔ اب ہمارے سامنے 3 لاشیں اور 3 زندہ، ایک بھارتی فوج کا کپتان، ایک انسپیکٹر پولیس اور ایک فوجی جوان موجود تھے۔ میں نے چونکہ بغیر صحیح نشانہ لیے ان پر فائر کیے تھے، اس لیے صرف 2 جوانوں کے سینوں پر گولیاں لگی تھیں جو موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، اور اب بھارتی جیسیو بھی مر چکا تھا۔ کیپٹن کے بازو میں اور پولیس انسپیکٹر کے پیٹ کے دائیں جانب اور فوجی جوان کے بازو میں گولیاں لگی تھیں۔ میں نے بھارتی کیپٹن اور پولیس انسپیکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر وہ اسٹیمر پر اپنے آنے کی بالکل صحیح وجہ بتا دیں تو شاید میں ان کے ساتھ نرمی برتوں۔ کیپٹن نے اپنا نام اور نمبر بتاتے ہوئے کہا، جنیوا کنونشن کے مطابق میں صرف اپنا نام اور نمبر ہی بتا سکتا ہوں اور جنگی قیدی کی حیثیت سے میرے ساتھ جنیوا کنونشن کے چارٹر کے مطابق سلوک کیا جائے۔ میں نے اسے کہا، تم ملکی جنگ میں قیدی نہیں ہو بلکہ سازش کے تحت اس اسٹیمر پر سوار ہوئے ہو، اور مجھے وہ سب طریقے آتے ہیں جن سے تم سچ بولنے کو خوشی سے مان جاؤ گے۔ میں تمہیں 5 سیکنڈ دیتا ہوں، اس مہلت میں فیصلہ کر لو کہ خود بولو گے یا ہمیں بلوانا پڑے گا۔ عرشے پر فائروں کی آواز سن کر دونوں بنگلہ دیشی فوجی جوان اور سپنا بھی عرشے پر آ چکی تھی۔ ٹھیک 5 سیکنڈ کے بعد میں نے اپنے جیسیو کو کہا کہ اپنے جوانوں کو حکم دے کہ کیپٹن کے زخمی بازو پر پاؤں رکھ کر اسے توڑ دیں۔ مجھے ڈی ایم آئی کی حراست کے دوران خود بھارتی کتوں کے کیے ہوئے تشدد کا ایک ایک لمحہ یاد تھا، اور یہ میری آرزو تھی کہ اس سے بڑھ کر ان پر تشدد کروں تاکہ میرے انتقامی جذبے کو تسکین مل سکے، لیکن اس کیپٹن نے یہ میری آرزو پوری نہ ہونے دی۔ زخمی بازو پر دباؤ پڑتے ہی وہ چیخنے چلانے اور منتیں کرنے لگا کہ اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، وہ سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ میرے کہنے پر جوانوں نے اس کے بازو کو چھوڑا۔ کیپٹن نے پینے کے لیے پانی مانگا، اسے پانی پلایا گیا تو وہ بولا، میں آفیشل ڈیوٹی پر نہیں ہوں، میں پونا میں 39 ماؤنٹین ڈویژن میں ہوں۔ گوکھلے اور اس کے ساتھیوں کے قتل کے بعد جو تصویری خاکے شائع ہوئے اس میں آپ کا خاکہ ہماری فائل میں محفوظ آپ کی ان تصاویر سے بالکل ملتا تھا جو ڈی ایم آئی دہلی سے آپ کے فرار کے بعد نہ صرف اخبارات میں شائع ہوئی تھیں بلکہ تمام ڈویژن اور برگیڈ ہیڈ کوارٹر میں بھی بھیجی گئی تھیں۔ میں فائل کی تصویریں لے کر اپنے بٹ مین اور ایک جوان کے ساتھ 2 ہفتے کی چھٹی لے کر ممبئی آیا
اور پولیس کمشنر کو فائل کا فوٹو دکھایا۔ گوکھلے کے قتل کے بعد ایک بھارتی تنظیم نے آپ کی زندہ یا مردہ گرفتاری کے لیے 20 لاکھ انعام رکھا ہے۔ ممبئی پولیس کو یقین تھا کہ آپ ممبئی کے کسی مسلمان اسمگلر گروپ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پولیس کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ لانچوں کے ذریعے ممبئی سے جا رہے ہیں۔ پولیس کے ساتھ مل کر ہم نے گھاس بندر پر چھاپا مارا تو آپ یا کوئی لانچ بھی وہاں موجود نہیں تھی۔ اسی دوران دوسرے نمبر کے ذریعے پولیس کو اطلاع ملی کہ آپ کسی دوسرے ذریعے سے ممبئی سے نکلیں گے۔ ہم آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر اچانک ہمیں خبر ملی کہ آپ کلکتہ کے کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ممبئی کے پولیس کمشنر اور میں نے انعامی رقم آدھی آدھی بانٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ کلکتہ آتے وقت اس نے انسپیکٹر چرناور اور 2 سپاہی ہمارے ساتھ بھیجے۔ ہم تو کلکتے کے بے شمار ہوٹلوں میں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیں گے۔ میں نے انسپیکٹر سے پوچھا تو اس نے کیپٹن کے بیان کی تائید کی۔ مجھے ان سے مزید کچھ نہیں پوچھنا تھا۔ میں نے جے سی او سے مشورہ کیا اور جے سی او نے میرا اشارہ پاتے ہی ان تینوں پر انہی کی سٹین گن سے گولیاں برسا کر ان کو ختم کر دیا۔ اسٹیمر اب پوری طرح میرے کنٹرول میں تھا۔ ہر جہاز کی طرح اسٹیمر میں بھی ورک شاپ ہوتی ہے جس میں کوئلے سے جلنے والی بھٹی ہوتی ہے، اور اس بھٹی میں جلتی آگ میں گرم کر کے اسٹیمر کے ٹوٹے اور خراب ہوئے پرزوں کی مرمت کی جاتی ہے۔ اسٹیمر کے ملازمین نے میرے حکم پر ان کی وردیاں اتار لیں اور انجن روم کی آگ میں انہیں جلا ڈالا۔ مرنے والے سب ہندو تھے، لہٰذا ان سے مہربانی کرتے ہوئے میں نے ان کی لاشوں کو بجائے سمندر میں پھینکنے کے انجن روم کی بڑی بھٹی میں جلانے کا حکم دیا۔ میرے حکم کی تعمیل کی گئی، مجھ پر پھر جنون طاری ہو چکا تھا۔ میرے 2 ساتھی بھٹی کے قریب کھڑے انہیں خاک میں تبدیل ہوتے دیکھتے رہے اور میں عرشے پر چمنی سے ڈیزل کے دھوئیں کے ساتھ ان کی لاشوں کا سفید دھواں دیکھنے میں محو رہا۔ اس دوران جہاز کی ورک شاپ، سیڑھیوں اور عرشے پر سے سارا خون صاف کر کے اسے دھو ڈالا گیا۔ میں نے رائفلیں تو سمندر میں پھینکوا دی کیونکہ ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ اسلحہ تھا، لیکن ان کی اسٹین گنیں اور ریوالور میں نے اپنے اسلحے اسٹاک میں رکھوا دیں۔ پے در پے اور برسوں پر محیط خون کی ہولی کھیلتے کھیلتے میری ذہنی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ میں جب بھی اپنے خلاف کوئی سازش یا مجھے گرفتار اور ہلاک کرنے کی پلاننگ کو قبل از وقت جان جاتا تو پھر اپنے خلاف کام کرنے والوں کو زندہ ہرگز نہ چھوڑتا۔ گورکھپور میں ہوائی اڈے کی تباہی سے پہلے ہم نے جو 2 گاڑیاں چینی تھیں ان کے مالکان کو زندہ چھوڑنے کی وجہ سے ہی ڈی ایم آئی والے مجھ تک پہنچے اور گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، اور مجھ پر جتنا تشدد ڈی ایم آئی میں کیا گیا تھا اس کی وجہ محض ان گاڑیوں کے مالکان کو زندہ چھوڑنا تھا۔ سامعین، مجھے جو کچھ بھی سمجھیں، لیکن میں نے اپنی اصل دماغی اور دلی کیفیت بیان کر دی ہے۔ جہاز کے کپتان کو جو ان فوجیوں اور پولیس والوں کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، میں نے کہا کہ میرے آدمی ہر وقت نیویگیشن روم میں موجود رہیں گے، اور اگر ذرا سی ہیرا پھیری بھی کی گئی تو اس کا حشر بھی ان فوجیوں اور پولیس والوں جیسا ہوگا۔ وائرلیس پر میں نے چند فائر کر کے اسے ناکارہ بنا دیا۔ کچن میں کھانا تیار کرنے والوں کو میری ساتھی وہ کھانا پہلے انہیں کھلاتے، پھر کپتان کو، اور پھر ہم سب کھاتے۔ میں نے یہ قدم احتیاطاً اٹھایا تھا کہ کہیں یہ سازشی لوگ ہمیں کھانے میں زہر نہ دے دیں۔ ان سے ایسا کرنا کچھ بعید نہیں تھا۔ میں ہندو کی فطرت اور اس کی مکارانہ چالوں کو بخوبی جان چکا تھا، اس لیے کسی قسم کا کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھا۔ میرے مسلح ساتھی انجن روم اور نیویگیشن روم کی ہمہ وقت نگرانی کرتے تھے۔ ادھر جہاز کے سارے عملے کی یہ حالت تھی کہ اجازت لیے بغیر وہ گردن تک نہ موڑتے تھے۔ تیسرے دن کپتان نے لرزتے کانپتے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں بنگلہ دیش میں کہاں جانا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہرن گھاٹا کے سامنے کھلے سمندر میں۔ اس دوران میں اور کیسر ایک کیبن میں خاصا وقت اکٹھے گزار کر ایک ایسا کام کر رہے تھے جس کی کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اسٹیمر کا مالک، کپتان، بھارتی فوجیوں اور پولیس والوں کا حشر دیکھ کر بالکل چوہا بن چکا تھا۔ مجھے گالی نکالنے اور شالا کہنے والے اس کپتان اور اس کے نائب سے دن میں جتنی بار بھی میرا آمنا سامنا ہوتا، یہ دونوں میرے پاؤں چھوتے۔ میں نے انہیں اس حرکت سے اس لیے منع نہیں کیا کیونکہ جس مذہب کے یہ پیروکار تھے اس میں تو خود اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراش کر اور مٹی سے سینکڑوں دیویاں اور دیوتا بنا کر یہ ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہیں۔ میں تو ان پتھروں اور مٹی کے بے جان بتوں کے مقابلے میں زندہ اور اشرف المخلوق تھا، اور ان طاقت کی پرستش کرنے والوں کو میں نے سجدہ نہیں بلکہ ان کی کمزوری اور پستی کے ان کے اپنے طریقہ اظہار کی اجازت دی تھی۔ ان کا مذہب بھی عجیب اور ان کی عبادت کے طور طریقے بھی دنیا سے مختلف ہیں۔
یہ صرف طاقت اور دوست کے پجاری ہیں۔ سورج کی حدت اور روشنی سے انہوں نے سورج کو دیوتا مان لیا، سانپ کا زہر دیکھا تو ناگ دیوتا، بندر کی درختوں کو پھلانگنے کی طاقت اور پھرتی دیکھی تو ہنومان دیوتا بنا لیا۔ ایک قدیم جادوگرنی جو انسانی خون پیتی تھی، اس کی داستان سن کر خون بھری زبان منہ سے باہر نکالے کالی ماتا بنا ڈالی۔ دولت سے کام سلجھتے دیکھے تو لکشمی ماتا، اور راگ راگنیوں سے دل بہلتے دیکھا تو سرسوتی دیوی۔ غرض یہ کہ دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جسے ہندوؤں نے اپنا دیوتا اور دیوی بنا کر اس کی پوجا نہ کی ہو۔ ہم وحدہ لا شریک کے ماننے والے، جو قادر مطلق ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ان انسانی ہاتھوں سے بنے ہوئے سینکڑوں بتوں کے پوجنے والوں سے اپنی عزت و توقیر کروانے میں کم از کم میری سوچ کے مطابق حق بجانب ہیں۔ میں تو اس انتظار میں ہوں کہ بہت جلد ان کے بھگوانوں اور دیوتاؤں میں ایٹمی طاقت کی پوجا کے لیے ایک اور بت کا اضافہ ہونے والا ہے۔ تیسرے روز صبح 10 بجے کے قریب اسٹیمر کے کپتان نے مجھے پیغام بھیجا کہ ہم ہرن گھاٹا کے قریب پہنچ چکے ہیں، اور بین الاقوامی سمندر میں ہرن گھاٹا کے سامنے ایک اسٹیمر لنگر انداز ہے۔ میں نے چونکہ اپنے اسٹیمر کا وائرلیس سیٹ ناکارہ کر دیا تھا، اس لیے ہرن گھاٹا والے اسٹیمر سے رابطہ ناممکن تھا۔ میں نے کپتان کو کہا کہ اپنے اسٹیمر کو 1 فرلانگ کے فاصلے پر روک دے۔ سفر کے دوران میں نے کیسر کے ساتھ جس خفیہ کام کی تیاری کی تھی وہ بھی مکمل ہو چکا تھا۔ اسٹیمر ہمارے قبضے میں ہونے کے باعث ہم بلا روک ٹوک ورکشاپ میں جاتے اور اسٹیمر کے ٹولز اور دوسرا سامان استعمال کرتے تھے۔ ہرن گھاٹا سے ہمیں گئے کافی روز بیت گئے تھے، اس لیے احتیاط کے پیش نظر میں نے رضی، جیسیو اور ایک سپاہی کو اسٹیمر کی لائف بوٹ پر اس اسٹیمر پر جانے کا کہا کہ حالات دیکھ کر واپس آ کر ہمیں بتائیں تاکہ ہم اپنا اسٹیمر اس کے قریب لے جا سکیں۔ تھوڑی دیر میں ہی جیسیو سپاہی کے دوسرے اسٹیمر پر چھوڑ کر اور اسی اسٹیمر کی ایک لائف بوٹ لے کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ وہاں سب خیریت ہے اور سب لوگ بڑی بےتابی سے ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ساتھیوں کو بمائے سامان دوسرے اسٹیمر پر بھیجا، اور کیسر، میں، رضی اور جیسیو نے سب سے آخر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں ان تینوں کے ساتھ انجن روم میں گیا، اور کیسر نے، جو دہلی میں بشیر گیراج والے کا شاگرد اور خود بہت اچھا مکینک تھا، انجن روم سے تیل کا ایک خالی کنستر جو ہم نے 2 روز پہلے ہی انجن روم سے اٹھایا تھا، دونوں ہاتھوں سے تھاما ہوا تھا۔ اس کنستر میں ہم نے کیسر کے ہمراہ لائے 6 دستی بموں اور تقریباً 150 گولیوں کا بارود بھر کر ایک ٹائم بم بنایا تھا۔ ورکشاپ سے تاریں اور گھڑی اتار کر ہم نے اس بم کو آن کرنے سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد پھٹنے پر سیٹ کر لیا تھا۔ ٹارچ کے سیلوں سے ٹھیک وقت پر شعلہ نکلنا تھا جس سے بارود نے آگ پکڑنی تھی۔ ہم نے یہ کنستر انجن روم میں تیل کے ٹینک کے ساتھ فٹ کر دیا۔ اسے آپ ہماری درندگی کہیں یا کچھ اور نام دیں، لیکن ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس اسٹیمر کو بما اس کے تمام عملے سمندر میں غرق کرنا ہے۔ ہم اپنے خلاف کسی طرح کا کوئی ثبوت یا عینی گواہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے جو بھارت جا کر آرمی کیپٹن، پولیس انسپکٹر اور جوانوں کی ہلاکت کا چشم دید گواہ بن سکے۔ اسٹیمر پر سوار ہونے سے پہلے آرمی کیپٹن نے اسٹیمر کے کپتان کو یقیناً بتا دیا تھا کہ میں وہی ہوں جو بھارت میں 2 سال قبل اچھی خاصی دہشت پھیلانے اور گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کا ذمہ دار ہوں، اور ہمارے گروپ نے ہی گزشتہ دنوں گوکھلے کا بھی خاتمہ کیا ہے۔ اگر بھارتی حکومت کو ہماری صحیح لوکیشن اور سفر کے راستے کا علم ہو جاتا تو وہ بنگلہ دیش اور تھائی لینڈ کی حکومتوں سے ہمیں طلب کر سکتی تھی، بلکہ بین الاقوامی سمندری حدود سے بھی اپنی گن بوٹس اور ہیلی کاپٹروں کے ذریعے کمانڈو ایکشن کر کے ہمیں گرفتار یا ہم سب کو سمندر میں غرق بھی کر سکتی تھی۔ بم فٹ کرنے کے بعد اسٹیمر کے کپتان، نائب کپتان اور عملے 14 افراد کو کیسر اور جیسیو نے اپنی گنوں سے فائر کر کے ہلاک کیا، اور ہم اس اسٹیمر سے اپنی لائف بوٹ میں اتر آئے۔ کیسر نے بم کو آن کر دیا تھا۔ ساتھیوں سے ملنے اور ہماری غیر موجودگی کے دوران پیش آنے والے واقعات تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس اسٹیمر پر پہنچ کر مجھے سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اس کے کپتان کا میرے ساتھیوں کے ساتھ رویہ نہ صرف خراب تھا بلکہ اس نے ان کا راشن بھی آدھا کر دیا تھا۔ تو میں کیسر اور رضی کو لے کر اس کے پاس عرشے پر گیا۔ اپنی عادت کے مطابق میں نے اس سے کوئی بات کیے بغیر اسے پہلے ایک تھپڑ مارا اور پھر گردن سے پکڑ کر عرشے کے اس جانب لے گیا جس طرف کلکتے والا اسٹیمر کھڑا تھا۔ میں نے اسے گردن سے پکڑے ہوئے ہی کہا، اس اسٹیمر کو اچھی طرح دیکھ لو کیونکہ یہ چند منٹ کے بعد ہی اپنے کپتان اور سارے عملے کی لاشوں سمیت نظروں سے غائب ہونے والا ہے۔ بم آن کرنے سے اب تک 46 منٹ گزر چکے تھے۔
میرے ساتھیوں نے اپنا اسلحہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا۔ ٹھیک 4 منٹ کے بعد اس اسٹیمر میں پہلے ایک دھماکہ ہوا، جس کے چند لمحوں کے بعد ایک بڑا دھماکہ ہوا۔ ہمارے بم کے پھٹنے سے حسب توقع اسٹیمر کے آئل ٹینکس نے بھی آگ پکڑ لی تھی، اور آئل ٹینکس کے پھٹنے سے اسٹیمر کے پیندے میں نہ صرف سوراخ ہو گیا تھا بلکہ سارے اسٹیمر پر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آدھ گھنٹے سے کچھ کم وقت میں ہی وہ اسٹیمر سمندر میں بمائے لاشوں کے غرق ہو گیا، اور سمندر کی لہروں پر لکڑی کے چند تختے اور پانی پر تھوڑا سا جلتا ہوا تیل رہ گیا۔ اگر کبھی میری حکم عدولی کی تو تمہارے ساتھیوں اور اس اسٹیمر سمیت یہی حشر ہوگا۔ یہ بنگالی یعنی بنگلہ دیشی کپتان ڈر سے تھر تھر کانپتے ہوئے بولا، سر، تم ہمارا ماسٹر ہے اور گاڈ قسم ہم تمہارا سب حکم مانے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت بنگلہ دیشی کرسچن تھے اور خود کو ابھی تک انگریزوں کا نمائندہ سمجھتے ہوئے دوسروں سے برتر سمجھتے تھے۔ میری دھمکی اور اسٹیمر کے ڈوبنے کا عملی نظارہ کر کے اس کپتان نے بینکاک تک کے سفر کے دوران مجھے یا میرے کسی ساتھی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ اس فہانی والوں نے خوراک کی اتنی زیادہ مقدار اس اسٹیمر پر ذخیرہ کر دی تھی کہ مزید 1 ماہ تک ہم سب کے لیے بہت کافی رہتی۔ کپتان نے فوری طور پر اسٹیمر کا سب سے اعلیٰ کیبن جس پر اس کا قبضہ تھا میرے بغیر کہے میرے لیے خالی کر دیا۔ 2 گھنٹے بعد بنگلہ دیشی JCO اپنے 2 ساتھیوں سمیت کلکتے والی لائف بوٹ سے اپنی واپسی کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ میں نے کرنل مزمل کے لیے اس کو ایک خط دیا۔ وہ تینوں ہم سب سے یوں گلے ملے جیسے بچپن کے ساتھی ہوں۔ ہر ایک کو مگ اور مورنگ قبیلے کے خزانے اور گوکھلے کی دولت میں سے برابر کا حصہ ملا تھا۔ ان تینوں نے کہا کہ وہ واپس جا کر اپنی کمپنی میں رپورٹ کر کے فوری طور پر استعفیٰ دے دیں گے۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ میں پاکستان جا کر بہت جلد ہی بنگلہ دیش اور بھارت جاؤں گا۔ JCO نے کہا کہ آئندہ 1 ماہ کے اندر وہ فوج سے فارغ ہو جائیں گے اور وہ صدقے دل سے میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ بنگلہ دیش جاتے ہی اپنے پاسپورٹ بنوائیں۔ میں کرنل مزمل سے مسلسل رابطے میں رہوں گا، اور اگر ان تینوں نے اپنا یہ فیصلہ نہ بدلا تو کرنل مزمل کے ذریعے میں انہیں اطلاع دوں گا کہ وہ کس ملک میں کب اور کہاں ملے۔ اپنی سرکاری رائفلوں اور میرے دیے گئے ایک ایک ریوالور کے ساتھ وہ روتی آنکھوں سے ہم سے رخصت ہو کر لائف بوٹ میں اتر گئے۔ اس لائف بوٹ کے ذریعے انہوں نے صرف ہرن گھاٹا تک جانا تھا اور پھر وہاں سے کمرشل لانچ پر کھلنا تک کا سفر طے کرنا تھا۔ میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے کیسر اور نمبر 2 کو یہ ہدایت کر کے کہ وہ اسٹیمر کے حالات پر نگاہ رکھیں، میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ اس اسٹیمر پر پہلے سے موجود سب ساتھی ہمارے بھارتی اسٹیمر سے اس اسٹیمر تک آنے اور اس کے غرق ہونے کا عرشے سے نظارہ کر رہے تھے۔ میں نے کپتان کو اپنے کیبن میں جانے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ لنگر اٹھائے اور ہمیں بینکاک لے چلے۔ رانی نے ایک مرتبہ مجھ سے ملنے کی خواہش کی، لیکن میں نے اسے کہلا بھیجا کہ میں اگلے روز اس سے ملوں گا۔ بنگلہ دیشی فوجی ساتھیوں کی لائف بوٹ نگاہوں سے اوجھل ہوئی ہی تھی کہ ہمارے اسٹیمر نے لنگر اٹھا دیا اور مزید کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگا، اور اس کا رخ بینکاک کی طرف تھا۔ سپنا بھی رات کے کھانے کے وقت میرے کیبن میں آئی، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ آج رات آرام اور سکون کی بے حد ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آج کی رات اپنی زندگی کے کچھ اہم فیصلے کرنے ہیں جن کے لیے مجھے تنہائی اور یکسوئی چاہیے۔ سپنا خاموشی سے واپس چلی گئی۔ میں بستر پر دراز ہو گیا۔ درد سے میرے جسم کا انگ انگ دہک رہا تھا، لیکن نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ اس کی وجہ یقیناً یہ تھی کہ مجھے آج رات واقعی کچھ اہم فیصلے کرنے تھے۔ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے مجھے جو مسئلہ سب سے زیادہ پریشان کر رہا تھا وہ سپنا کا تھا۔ قبیلے کے سردار کو ہمارے ہلاک کرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی چلی آئی تھی، اور رانگا ماٹی سے کھلنا اور بھارت میں شانتی پور، کلکتہ اور ممبئی میں قیام کے آخری 2-3 دنوں سے پہلے اس نے موقع ملنے کے باوجود نہ تو مجھے کبھی اس طرح ملی تھی اور نہ ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ممبئی سے دہلی روانگی کے وقت بھی جب وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہی تھی، اس نے اس طرح کی کوئی غیر معمولی بات نہیں کی تھی۔ ممبئی دوبارہ آنے کے بعد ہی یکایک اس کے رویے میں یہ تبدیلی آئی۔ کیسر نے حسب وعدہ دہلی سے اس کے ساتھ دارجلنگ جانا تھا، لیکن سپنا نے دہلی میں ہی کیسر کو اپنے مینیجر اور رشتہ داروں کو فون کر کے اسے نہ پہچاننے اور دارجلنگ جانے پر اسے ہلاک کرنے کا کہا تھا، جس پر اس نے دارجلنگ کا پروگرام ہی یکسر موقوف کر دیا اور کیسر کے ہمراہ واپس ممبئی چلی آئی۔ حالانکہ سپنا کے بقول اس کے والدین کی دارجلنگ میں کروڑوں روپے کی پراپرٹی اور چائے کے باغات تھے۔ ایک نڈر اور باہمت عورت کا صرف ٹیلی فون پر دھمکی ملنے سے ہی اپنی اتنی بڑی جائیداد کو چھوڑ دینا مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔
سپنا نے اپنے متعلق ہمیں جو کچھ بتایا تھا ہم نے اس پر پورا یقین کر لیا تھا۔ میرے پوچھنے پر کیسر نے سپنا کے متعلق کہا کہ دہلی میں شاپنگ کے لیے وہ اکیلی گئی تھی، اور کئی گھنٹوں کے بعد جب وہ لوٹی تو اس نے کہا کہ اس نے کسی پی سی او سے دارجلنگ فون کیے تھے، حالانکہ کیسر کے گھر میں بھی فون تھا جسے وہ استعمال کر سکتی تھی۔ ایک لڑکی یا عورت کا مجھ پر یکا یک اس حد تک گرویدہ ہو جانا اور میرے ساتھ دوسرے ملک یعنی پاکستان جانے اور اپنا مذہب تک تبدیل کرنے پر خوشی سے آمادہ ہونا میرے دماغ میں فٹ نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے لیے جتنا سوچتا اتنا ہی میرا دماغ اس میں الجھتا جاتا۔ میرے سامنے اور بھی کئی مسائل تھے، لہٰذا میں نے سپنا کے لیے اپنی تسلی اور تفتیش کو فی الحال ملتوی کر کے دوسرے اہم مسائل پر اپنی توجہ مبذول کی۔ راجہ تری دیو رائے نے بینکاک میں پاکستانی سفارت خانے سے اپنی رانی اور بیٹے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ بنوانے کا کہا تھا، اور اب میرے ہمراہ ان کے علاوہ رضی، اس کی بیوی مسز ڈیوڈ، سونیا، سپنا اور کیسر بھی تھے۔ میں خود رابرٹ مائیکل کے نام کے پاسپورٹ پر پہلے تھائی لینڈ میں داخل ہوا تھا۔ کیا سفارت خانے والے ان سب کے پاسپورٹ بنا دیں گے؟ اور ان کو اپنے ہمراہ پاکستان لے جانے کا میں کیا جواز پیش کر سکوں گا؟ عمر اور خنسا کے دو دو افراد دوران سفر ہلاک ہوئے تھے۔ عمر کا ایک اور خنسا کے دو آدمی میرے ہاتھوں اور ایک چکما سردار کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ ہمارے بینکاک کے ساحل سے اترتے ہی خنسا کو ہماری آمد کی اطلاع مل جانی تھی۔ اگر ان دونوں نے میرے ان آدمیوں کو ہلاک کرنے کے جواز کو تسلیم نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ حمید نے واپس برما جانا تھا، اس کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا؟ یہ تو فوری نوعیت کے مسائل تھے۔ اگر میں ان سے بخوبی عہدہ برا ہو جاتا تو کراچی میں مجھے سونیا کے اسکول اور ہاسٹل میں رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ کیسر نے اگرچہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، لیکن اس کا ایک شیرخوار بیٹا، والدہ اور بہن بھائی تھے۔ اگر اس نے پاکستان سے بھارت واپس جانا چاہا تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ سپنا اگر میری تحقیق اور تفتیش سے بالکل سچی ثابت ہوئی تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ ایسے ہی متعدد سوالات اور مسائل میرے ذہن میں کل بلاتے رہے، اور انہی میں کھویا ہوا میں ساری رات جاگتا رہا۔ اگلی صبح ضروریات اور ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے رانی کو اپنے کیبن میں بلوا لیا۔ اس نے آتے ساتھ ہی کہا کہ وہ تو ہمارا انتظار کرتے کرتے تقریباً مایوس ہو چکی تھی۔ اس کے بقول سونیا اس سے بہت مانوس ہو چکی تھی، اور پاکستان پہنچ کر اسے پھر ہاسٹل میں اکیلا چھوڑنا اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ اپنے لڑکے کے متعلق اس نے بتایا کہ ہمارے جانے کے چند روز بعد تک تو وہ ٹھیک رہا، لیکن پھر اس نے اپنے پر پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور ایک بار تو اس نے سونیا کو، جو رانی کے کیبن میں اس کے زانوں پر سر رکھے سو رہی تھی، جھٹک کر اٹھایا اور دو تین تھپڑ بھی مارے۔ اس کا رویہ سونیا اور رانی کے ساتھ دن بدن کرخت ہوتا گیا، اور اب نوبت یہاں آن پہنچی تھی کہ دونوں ماں بیٹے میں بول چال بالکل بند تھی، اور لڑکے نے اسے علل اعلان کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان پہنچنے پر اپنے باپ کو سونیا اور اپنی ماں کے متعلق سب کچھ بتا دے گا۔ حالانکہ اسٹیمر پر کھلنا روانگی سے پہلے میں نے راجہ کے لڑکے کو اچھی طرح ذہن نشین کروایا تھا کہ سونیا سے اس کی ماں کا کوئی رشتہ نہیں، اور کراچی پہنچتے ساتھ ہی میں اسے اس کی والد اور اپنے دوست کے حوالے کر دوں گا۔ اس وقت تو اس نے میرے کہے پر یقین کر لیا تھا، لیکن میری غیر موجودگی میں اپنی ماں کے سونیا کے ساتھ حد سے زیادہ التفات اور محبت نے شاید اسے پھر سے شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے رانی کو کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اور وہ اپنے لڑکے کی طرف سے فکر مند نہ ہو۔ میں اسے سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، اور سونیا کے لیے بھی میں پاکستان میں ایسا انتظام کر دوں گا کہ اسے تنہائی محسوس نہ ہو۔ اسے تسلی دے کر میں جہاز کے کپتان کے پاس گیا اور اسے کہا کہ اسٹیمر کو برما کی سمندری حدود میں ساحل کے اتنے قریب لے جائے جہاں رنگون اور اس کے گرد و نواح والے مچھیروں کی کشتیاں ہوتی ہیں، کیونکہ میرے ایک ساتھی کو کسی مچھیرے کی کشتی کے ذریعے برما جانا ہے۔ ہرن گھاٹا سے روانگی کے چوتھے روز ہی ہمیں برمی مچھیروں کی ایک کشتی دکھائی دی۔ میں نے حمید کے ساتھ لائف بوٹ میں دو تھائی ساتھیوں کو بھیجا کہ معقول رقم دے کر ان مچھیروں کو حمید کو اپنے ساتھ لے جانے پر آمادہ کریں۔ 2 گھنٹے میں ہی تھائی حمید کو مچھیروں کی کشتی میں سوار کروا کر واپس لوٹ آئے، اور مجھے بتایا کہ برمی زبان میں حمید نے خود ان سے بات کی تھی، اور وہ انہیں اپنے ہمراہ لے جانے پر آمادہ ہو گئے۔ اسٹیمر نے پھر اپنا لنگر اٹھایا اور اب ہم سیدھے بینکاک کی طرف روانہ ہوئے۔ بینکاک جانے کے لیے اسٹیمر کو گہرے پانیوں میں سے گزرنا تھا۔ عیسائی کپتان کافی جہاں دیدہ تھا۔ اس کے بقول اسٹیمر میں گہرے پانیوں میں سمندری طوفان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں تھی، اس لیے اس نے ہواؤں کا رخ اور لہروں سے اندازہ لگانے کے علاوہ وائرلیس پر آئندہ موسمی حالات سے مسلسل آگاہی رکھی،
اور مزید 7 روز کے سفر کے بعد اس نے بتایا کہ ہم بینکاک کی بندرگاہ کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ بجائے بینکاک کی بندرگاہ پر جانے کے اس کے قریب کسی ساحلی حصے پر اسٹیمر کو لے جائے۔ میرے تھائی ہمراہیوں سمیت کسی کے پاس بھی پاسپورٹ نہیں تھا اور ہمیں غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ میں داخل ہونا تھا۔ تھائی پولیس اور امیگریشن والوں کے متعلق مجھے علم تھا کہ پیسے کے زور پر وہ کوئی بھی ناجائز کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر خنسا اور بینکاک کے گرد و نواح میں بھائی خان کا نام لینا ہی کافی تھا۔ لیکن میں اس موقع پر کسی قسم کا خطرہ بھی مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ بعد دوپہر اسٹیمر ہمیں بینکاک کی بندرگاہ سے قریباً 5 میل دور ساحل پر ایسی جگہ لے آیا جہاں آس پاس نہ تو کوئی آبادی تھی اور نہ ہی کوئی شخص ساحل پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس فہانی کے سربراہ اور چٹاگانگ کے دفتر کے انچارج کے لیے میں نے 2 خطوط کپتان کے حوالے کیے، اور اسٹیمر کی دونوں لائف بوٹس کے 3 پھیروں میں ہم سب بمائے سارے سامان اور اسلحے کے ساحل پر پہنچ گئے۔ لائف بوٹس کے واپس پہنچتے ہی اسٹیمر نے لنگر اٹھایا اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں سے اس نے واپسی کے سفر کے لیے تیل وغیرہ لینا تھا۔ ادھر ہم اپنا سامان اٹھا کر تیز تیز چلتے ہوئے ساحل سے دور ہو گئے تاکہ کوئی ہم پر غیر قانونی طور پر تھائی لینڈ میں داخلے کا شک نہ کر سکے۔ ہم تقریباً 2 میل چلے ہوں گے کہ ہمیں سڑک دکھائی دی۔ ہم نے سڑک کے قریب ہی پڑاؤ کیا۔ نمبر 2 کو میں نے کہا کہ ہم سے قدرے فاصلے پر سڑک پر جا کر کسی گاڑی پر لفٹ لے کر بینکاک جائے اور سری وانگ روڈ پر انٹرنیشنل پلازا ہوٹل سیان کی 2 ویگنیں لے آئے، اور ہوٹل انتظامیہ سے ہم سب کے لیے کمرے بک کرنے کا کہے۔ 2-2.5 گھنٹے میں ہی نمبر 2 2 ویگنیں لے کر آ گیا، اور ہم سب سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی انٹرنیشنل پلازا ہوٹل پہنچ گئے۔ میں نے تھائی ساتھیوں کو کہا کہ وہ آج رات ہوٹل میں ہی قیام کریں اور کل تازہ دم ہو کر سنائی گولک جائیں، اور عمر خان اور خنسا کے لیے میرے خطوط بھی ہمراہ لے جائیں۔ میں اپنے کمرے میں ابھی غسل کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ لائن پر دوسری طرف ایک تھائی نے میرا اصلی نام لیتے ہوئے کہا کہ خنسا نے بخیریت واپس لوٹنے کی مبارکباد دی ہے اور کہا ہے کہ پرسوں بعد دوپہر 3 بجے اورینٹل ہوٹل کی لابی میں اس کا نمائندہ مجھے ملے گا۔ میں نے سفید سوٹ اور کوٹ پر سرخ گلاب کا پھول لگایا ہوگا۔ اس سے ملتے وقت میں اپنے تھائی ساتھیوں کو اپنے ساتھ ہی رکھوں۔ یہ ٹیلی فونک پیغام سن کر میں نے نمبر 2 کو بلایا اور کہا کہ خنسا کے حکم کے مطابق انہیں پرسوں تک میرے ہمراہ ہی رہنا ہوگا۔ رات کو کھانے کے بعد میرے کمرے میں سپنا کا فون آیا۔ وہ مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں ہی بلا لیا، اور اس سے پہلے کہ وہ گفتگو کا آغاز کرے میں نے اسے کہا کہ میں کل دن کو اس سے کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بعد دوپہر وہ اپنے کمرے میں ہی رہے۔ سپنا نے کہا کہ وہ اس وقت مجھ سے اس لیے ملنا چاہتی تھی کیونکہ سردار کے لڑکے نے 3 مرتبہ اسے ہاؤس ٹیلی فون پر کہا ہے کہ وہ میرے کمرے میں آنا چاہتا ہے، اور اس کی آواز سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے بے تحاشا شراب چڑھا رکھی ہے۔ میرے بیرونی مسائل ہی کچھ کم نہیں تھے، اور سردار کا لڑکا میرے لیے مسلسل سہانے رو بنا ہوا تھا۔ میں نے سپنا کو کہا کہ وہ اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر کے رکھے۔ میں سردار کے لڑکے سے ابھی بات کرتا ہوں۔ سپنا کو واپس بھیج کر میں سردار کے لڑکے کے کمرے میں گیا۔ وہاں ایک انجان تھائی اس کے ساتھ بیٹھا میں نوشی میں مشغول تھا۔ سردار کے لڑکے نے اتنی چڑھا رکھی تھی کہ اسے اپنی سدھ بدھ نہ تھی۔ ایسی حالت میں اس سے بات کرنا بے سود تھا۔ میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ اگلے روز 10 بجے میں بینکاک کے سینٹرل ٹیلی فون آفس گیا، اور پاکستان میں راجا تری دیو رائے، ممبئی میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل، کھلنا میں کرنل مزمل اور ڈھاکہ میں صدری اصفہانی کے لیے کالز بک کروائیں۔ جی تو بہت چاہتا تھا کہ اپنے گھر والوں کی بھی خیریت معلوم کروں۔ میرے اپنے گاؤں اور گھر میں ٹیلی فون نہ ہونے کے باعث قریبی قصبے بھیرا میں چند ایسے دوست تھے جنہیں فون کر کے میں اپنے گھر والوں سے رابطہ کر سکتا، یا کم از کم اپنی ضعیف والدہ کی صحت اور زندگی اور اپنے گھر کے حالات معلوم کر سکتا تھا۔ لیکن پے در پے مشکلات، مخالفوں، متعدد مقابلوں اور ان کا خون بہانے سے میری ذہنی کیفیت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھ میں اتنا بھی حوصلہ نہیں تھا کہ اپنے گھر والوں کے متعلق کوئی بھی بری خبر سن سکوں۔ نو نیوز از اے گڈ نیوز، یعنی کوئی خبر نہ ملنا بھی ایک اچھی خبر ہے۔ اس کے مطابق میں اپنے گھریلو حالات سے بے خبری تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن کوئی بری خبر سننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔